اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام روحانیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج آپ احباب کے لیے جو میں وظائف کی اس خوبصورت سلسلہ میں جو خوبصورت ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، یہ جادو سے متعلق ہے۔ یاد رکھیں کہ جادو برحق ہے اور جنات برحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا پر بھی جادو ہوا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو ہوا، اور اس کی کئی علامات کچھ آقا پہ بھی ظاہر ہوئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ظاہر ہوئیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو علامات ظاہر ہوئیں، ان میں سے ایک کچھ یہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا گھر تشریف لے کے آتے اور آقا کو اکثر کچھ باتیں یاد نہ رہنے لگی تھیں، حضور کوئی نہ کوئی بات بھول جایا کرتے تھے، اور ذہنی کیفیت میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا اپنے کانوں میں مختلف آوازوں کو سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی، آپ غم زدہ رہنے لگے، اور اس غم زدگی کے عالم میں پھر رسول کائنات جان رحمت نے اپنے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے اور التجا کی کہ خالق اب مجھے اس غم زدگی کی اور اس عالم سے نکال، اور میری دل اور سماعتوں کو میرے مولا شفا عطا فرما۔ تو رب کائنات نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ملائکہ کو بھیجا۔ فرشتے دو، ایک حضور کے سرہانے اور ایک حضور کے پائندے کی طرف آ کر کے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جان رحمت آقا کو بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ پر لبید بن عاصم شخص نے جادو کروایا ہے اور آپ کے بالوں پہ جادو کیا گیا ہے، اور فلاں کنویں میں وہ جادو شدہ اشیاء کو دفن کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ہمراہ جا کر وہ جادو شدہ اشیاء کو نکلوایا، اور اس موقع پہ رب کائنات نے حضور رحمت عالم جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم کی جو دو آخری صورتیں ہیں، جنہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ کے لیے پیش فرمائیں، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیات مبارکہ کو پڑھتے جاتے اور ایک ایک کیل نکالتے جاتے، جس سے رسول اللہ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا راحت محسوس کرنے لگے۔ اسی طرح یہ جادو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ بھی کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دربار میں حاضر ہوئے اور فرعون نے اپنے حواریوں کو بلا کر اور جادوگروں کو بلا کر ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا جادو پیش کرنے کا کہا، تو حضرت موسیٰ کی آنکھوں پہ جادو کیا گیا، اور آپ کو ہر طرف وہ ان کی رسیاں سانپ نظر آنے لگیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا کے غلاموں، اس موقع پہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے معجزات عطا فرمائے، اور معجزہ جو ہے وہ ہمیشہ وہ کسی بھی سحر یا کسی بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اور یہ صرف انبیاء علیہ السلام کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس جادو پر حضرت موسیٰ کو معجزہ کے ذریعے فوقیت عطا فرمائی۔ جادو کی کچھ علامات ہیں، جب یہ ظاہر ہوں تو سمجھ جانا چاہیے کہ انسان کے اوپر یا تو سفلی عمل کیا گیا ہے یا کالا جادو کر کے اس کو راہ راست سے اور اس کی معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جمائیوں کا اکثر آنا، بلا وجہ جمائیوں کا آنا، اور سینے میں گھٹن کا محسوس ہونا، اور جسم پر زخم یا نیل کے نشانات کا دکھنا، یا پھر سر میں بار بار درد رہنا اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کا بن جانا، یا پھر عجیب و غریب آوازیں سنائی دینا، یا پھر قرآن یا اذان کی آواز سن کر ایک شدید رد عمل کا ظاہر ہونا، اور شخصیت میں عجیب و غریب سی تبدیلیوں کا واقعہ ہونا،
اور بلا وجہ کسی کی بات پہ غصہ آ جانا، اور ہر دفعہ چلتے ہوئے گھر میں ٹہلتے ہوئے ٹھوکر کا لگ جانا، گر جانا، اور بغیر کسی وجہ کے مایوسی کا شکار ہو جانا، ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا گم رہنا، اور ایسے خواب دیکھنا جس میں سانپ دکھتے ہوں، بچھو دکھتے ہوں، ڈراؤنے خواب آتے ہوں، نیند میں بے خوابی کا شکار ہو جانا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا کے غلاموں کے لیے سورہ اخلاص اور سورہ ناس شریف کو تحفے کے طور پہ امت محمد مصطفیٰ کو عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے جس شخص پہ یہ علامات ظاہر ہوں اس کے لیے ہم مکمل اتارا، اس کے لیے مکمل خلاصی کا ہم الحمدللہ اوراد کے ذریعے، وردوں کے ذریعے، وظائف کے ذریعے ہم مکمل خلاصی کرتے ہیں۔ سکرین پہ دیے گئے فون نمبر پہ وہ شخص رابطہ کر سکتا ہے جو ان علامات میں سے کسی ایک علامت کو اپنے اوپر دیکھے یا پائے۔ اللہ تعالیٰ مکمل نجات عطا فرمائے گا۔ آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔